چلو ٹھیک ہے، میں بات کروں گا، آپ اس ٹائم میں تھوڑا خاموشی اختیار کیجیے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی چینل پہ تو بہت بولتے ہو، لیکن عامر حق کے چینل پہ آپ بولو، اس کے ساتھ ڈیبیٹ کرو تو پتہ چل جائے گا نا آپ کے پاس کتنا علم ہے، آپ نے کتنا علم سیکھا ہے۔ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم قرآن بھی پتہ ہے، حدیث بھی پتہ ہے، یا باقی جو فقہ کی کتابیں ہیں، جتنی بھی کتابیں آپ کو پتہ ہے۔ اگر آپ کو کچھ پتہ ہے تو عامر حق کے ساتھ آپ ڈیبیٹ کیوں نہیں کرتے؟ آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ اس سے ڈیبیٹ کرو، پتہ چل جائے گا کہ آپ یہاں آر ایس ایس اور بی جے پی کے جو پیسے پہ پالتے ہیں، اور وہ ہندو جو راشٹر ہے، ہندو جو ظالم ہے، اس اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں آپ بھی، اور اس کے ساتھ ملے ہوئے ہو ہندوؤں کے ساتھ، پیسے کے کدھر لیے سے آپ ہو کر آپ؟ رہے ہیں۔ عامر حق سے بات کرو، دیکھتے ہیں آپ کے پاس کتنا ارے علم ہے۔ اسلام، رکو میرے بھائی، یہاں پرچار پرسار کرنے کے لیے جو آتے ہو، ہر کسی کو یہی لگتا ہے جب تک وہ بات نہیں کرتا ہے کہ وہ بہت بڑا شانہ ہے، سمجھے؟ لیکن جب سامنے آتا ہے تو اس کی شان پتی پوری ختم کر دیتے ہم لوگ، آنیسٹلی بتا رہا ہوں۔ تو آپ جس کی بھی بات کر رہے ہو ان سے کہیے کہ بھائی آئیے، آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ ارے یار بڑے بڑے، ابھی دیکھو نیوز نیشن میں میرا ڈیبیٹ ہوا ہے، زید پٹیل کے ساتھ ڈیبیٹ ہوا ہے ابھی، اور آگے بھی کوشش کر رہا ہوں ان کے ساتھ ریپڈ فائر والا راؤنڈ رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑے 30 مارکاں ہے، اس کے لیے ہمارا اسٹریم اوپن ہے۔ اگر اس کی اوقات ہوگی اتنی کہ اس کے لیے ایک سپریٹ پورا ڈیبیٹ ہم سیٹ کر سکے تو کیا جائے گا، جیسے زید پٹیل بھائی کے لیے کیا گیا، جیسے وہ 2 مولانا جو آئے تھے ان کے لیے کیا گیا۔ جب تک وہ اپنی ویسی اوقات نہیں بنا لیتا سامنے والا، اس کے خود کے ویورز اس کو لاکھوں میں ہزاروں میں نہیں دیکھتے، تب تک کے لیے جو بھی جس کو بھی کرنا ہے اس کے لیے یہ جو لائیو سٹریم ہم کرتے ہیں نا، اسی لیے کرتے ہیں۔ تو آپ ان کو بولیے کہ آئیے اور ڈیبیٹ کر لے، کوئی مشکل نہیں ہے، کھلا ہے میدان، سمجھے میرے بھائی؟ تو یہ سب ہے نا، یہ پبلسٹی والی ٹیکٹکس مت رکھیے۔ آپ بتائیے کہ آپ کہاں سے ہے، ٹاپک پہ آپ بات کریے تو میں موقع دیتا ہوں، ورنہ پھر مجھے آپ کو نکالنا پڑے گا۔ جی اسلام حق بھائی صاحب، یہی کہاں بات سے ہے آپ؟ یہی بات جا کے نہیں اسلام حق دیکھو، صاحب، میری یہی بات جا کے آپ ان کے چینل پہ جا کے بتاؤ نا۔ ایک بات سمجھو، دیکھو ایک بات سنو کہ آپ اگر آپ کو آپ وہ چھوڑ دیجیے، آپ کہاں سے ہے یہ بتائیے پہلے اسلام حق صاحب۔ میں جموں کشمیر سے بول رہا ہوں۔ جموں کشمیر سے ہو نا؟ جی ہاں۔ تو یار آپ ایسے ایسے ڈائلگ مار رہے ہو۔ دیکھو میری بات سمجھو کہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا ادھر، آپ کرو ڈیبیٹ، اور ارے بتایا نا میرے بھائی، ابھی تو کلیئر کر دیا نا، جس کو ڈیبیٹ کرنا ہے وہ یہاں پہ آ کے اوپن لائیو سٹریم میں، کسی کی گانڈ میں اتنی دم ہے تو آئیے، اسلام کا دفاع کریے۔ ہاں اگر وہ اس لائق ہوگا کہ اس کو ایک پورا موقع، یعنی اس کے لیے اسپیشل ڈیبیٹ رکھی جائے جیسے زید پٹیل صاحب کے ساتھ ہم نے کیا تھا، تو اس کے لیے ان کو ویسی اوقات بنانے کے لیے بولے، پھر اس کے ساتھ اسپیشل ٹائم دیا جائے گا، ورنہ اوپن لائیو سٹریم کھلی ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کسی کا پرچار پرسار کرنے کے بجائے آپ یہ بتائیے کہ سلمان رشدی صاحب پہ جو اٹیک ہوا اس پہ آپ کی کیا رائے؟ آپ خوش ہے، ناخوش ہے، اسلام کے حساب سے کیا ہے، نہیں کیا ہے، یہ ذرا بتائیے گا۔ میں سلمان رشدی کو جانتا نہیں ہوں، وہ کون تھا اور کس نے اس کو اٹیک کیا، ایسے میں فضول اگر اس اچھا میں بتا دیتا ہوں، آپ سلمان رشدی کو نہیں جانتے، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی سیٹینک ورسز کر کے، جب ہی ان کے اوپر جو ہے فتویٰ آیا تھا گستاخی کا اور یہ اس طریقے کا، تو اس کے بعد وہ سیٹل ہو گئے تھے یو ایس میں، اور یو ایس میں ہی سیٹل ہوئے تھے نا امام صاحب؟ ہاں اوکے، ہاں ہاں بھائی تو ہاں۔ یو ایس میں سیٹل ہوئے تھے، تو وہاں پہ جا کے کسی نے، یعنی ایران کے ایک بندے نے جا کے ان کا قتل کیا، گستاخی ہوئی تھی اس کے نام پہ۔ کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی اگر گستاخی کرتا ہے تو جا کے اس کو مار دینا چاہیے؟ بالکل، جو گستاخی کرے گا اس کو تو مار دینا ہی اچھا ہے، کیونکہ دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ کیوں کرے گا کہ کوئی گستاخی نبی برعکس وسلم پر؟ اگر کوئی بات بھی کرتا ہے تو ہم اس کا گلا کاٹ دیں گے، کیونکہ ہمارا یہ شریعت ہے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ دوبارہ کوئی غلطی کرے۔ جو بھی غلطی کرے گا شریعت کے خلاف کرے گا، نبی کے خلاف کوئی بھی بکے گا،
اس کا تو ہم گردن کاٹنے کے لیے تیار ہیں، ہم بھی تیار ہیں، ہم جہاں بھی دیکھیں گے کسی کو، اگر آپ جیسے لوگوں کو ہم پکڑیں گے تو آپ کی سارے گردنیں آپ کی کاٹ دیں گے، کیونکہ ہمارا یہی مقصد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گستاخی نہ کرے. آپ گستاخی مت کرو، آپ کو کچھ نہیں کریں گے، آپ کا اپنا ہے، آپ غیر مسلم بن گئے، آپ نے اسلام چھوڑا تو چھوڑا، آپ اسلام کے خلاف آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. جو بھی پروپیگنڈا کرے گا، میں جس کو بھی پروپیگنڈا کرتے دیکھوں گا، اگر میں اپنی مرضی سے دیکھوں گا اس کا میں گلا کاٹ دوں گا. میرا بھی یہی ایمان ہے، اس کا گلا کاٹنا چاہیے جو نبی کے خلاف گستاخی کرے یا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرے. ٹھیک ہے، اگر کوئی اسلام کو کوئی اچھا نہیں لگتا ہے لیکن اسلام کے خلاف پروپیگنڈا نہ کرے، نہ ہی اسلام کے ایسے اچھالے کہ غلط. اگر اس کو بات کرنی ہے مفتی یاسر ندیم الواجدی، بڑے بڑے علماء ہیں، ان سے بات کرو. اچھا یہ پھر سے آپ نے نام لے لیا. ابھی آپ جا کے مفتی یاسر صاحب کے پاس اور دیگر لوگوں کے پاس جا کے کہنا کہ بھائی میں بھی جا کے گلا کاٹنے والا ہوں، ساحل ملے گا تو ساحل کا گلا بھی کاٹوں گا. اچھا یہ بتاؤ کہ یہی اسلام ہے نا، گلا کاٹنا یہی اسلام ہے نا؟ کوئی اسلام کے خلاف بولے تو اس کا گلا کاٹ دو، یہی اسلام ہے نا؟ اسلام حق صاحب نہیں، اسلام کے خلاف اگر کوئی بولے گا تو اس حساب سے بول جیسے آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. آپ کے پاس اگر ہمت ہے تو آپ مفتی یاسر ندیم الواجدی سے بات کریے. ارے یہ سوال نہیں تھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا نا میں گلا کاٹوں گا کوئی اسلام کے خلاف بولے گا تو، یا رسول اللہ کے خلاف بولے گا تو. میں کہہ رہا ہوں یہی اصل اسلام ہے نا، یہی اصل اسلام ہے نا، یہی خوبصورتی ہے نا اسلام کی، وہ پوچھ رہا ہوں میں. نہیں، اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسلام سچا دین ہے، اور اسلام کے بغیر جو بھی ہے وہ دھوکہ ہے اور شیطانی دین ہے. باقی اسلام ہی سچا دین ہے اور سچ اسلام ہی ہے. باقی جس کا گلا کاٹنا ہو، اسلام کے خلاف جو حملہ کرے گا اسلام پہ تو اس کو تو واپس کرنا ہی ہے. کیا چھپ کر تو کے یہی بیٹھیں گے جا خوبصورتی ہے نا اسلام، مطلب یہی خوبصورتی ہے نا اسلام کی کہ اسلام سچا مذہب ہے، اور جو اس سچے مذہب کو نہ مانے اور اس کے اندر سے غلطیاں نکالے اس کا گلا کاٹ دینا چاہیے. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے نا. یہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. پانڈا کنگفو جی نے 1000 روپیز کا سپر چیٹ بھیجا، بہت بہت شکریہ. بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اسلام حق صاحب جو جموں کشمیر کے نوجوان ہوں گے، ظاہر سی بات ہے ان کی آواز سے لگ رہا ہے، تو ان کے لیے ایک ایک پھول بھیجے. یہ گلا کاٹنا چاہتے ہیں، ہم ان کو پھول دیں گے. بالکل، جو پروپیگنڈا کرے گا اسلام کے خلاف اس کا گلا کاٹنا ہی چاہیے. اور جو اسلام تو سچا ہے، اسلام ہی سچ ہے، باقی سب جھوٹ ہے. مورتیاں جھوٹی ہیں، مورتیوں کو کیوں پوجتے ہیں یہ ہندو؟ وہ تو خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں. 50 روپے کی مورتی، 100 روپے کی، 150. اللہ کو کس نے بنایا؟ اللہ کو بھی تو تم نے اپنے ہاتھوں سے، مطلب اپنے دماغ سے بنایا. کبھی اللہ کو دیکھا ہے کیا تم نے؟ کبھی اللہ کو دیکھا ہے اسلام حق صاحب؟ اللہ کو دیکھا ہے تم نے؟ رسول اللہ کو دیکھا؟ بالکل دیکھا ہے، ہم نے اللہ کو بھی دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا ہے. آپ کو کیا کریں، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے. ہاں بھائی اللہ کو دیکھا ہے تم ہاں، نے؟ دیکھا ہے، اللہ کو بھی دیکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیسے دیکھا ہے. دکھتے؟ کیسے دکھتے آپ کو نہیں اللہ؟ دکھے گا تو آپ تو ایمان والے نہیں ہیں. آپ کے دل میں ایمان ہی نہیں تھا، ہمارے دل میں پکا ایمان ہے، ہم ایمان کی حرارت سے دیکھتے. ارے کیسا دکھتا ہے اللہ؟ جب آپ کے پاس ایمان کی حرارت نہیں ہے آپ کیسے دیکھیں گے؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ کو کیسے دکھا اللہ؟ اللہ دکھتا ہے، اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ ہے. ارے دکھتا کیسا ہے؟ ہاتھ ہے، پیر ہے، کیا ہے؟ کیسا دکھتا ہے؟ گورا ہے؟ اللہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے. اللہ کو نہ ہاتھ کی ضرورت ہے، نہ پاؤں کی ضرورت ہے. وہ تو کسی دیکھا کیسے آپ کسی نے؟ چیز کا محتاج نہیں ہے. اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. ارے دیکھا کیسے؟ آپ تھوڑا ڈسکرائب کرو کہ کیسے دیکھا نا دکھا آپ ایمان کو؟ کی حرارت، وہ تو ایمان کی حرارت سے دیکھا. آپ کو کیا بتائیں گے؟ آپ کے پاس ایمان کی حرارت ہی نہیں ہے، آپ کو بتائیں گے کیا؟ وہ تو اس کو بتائیں گے جس کو ایمان کی حرارت ہو. بخاری میں آتا ہے ہیں؟ کیا بولا؟ اپنا پیر جہنم میں ڈال دے گا. چلو وہ تو سمجھانے کے لیے ہے. ارے آپ کو کیا اسلام، آپ کو اسلام. ایک منٹ بھائی، یہ بڑے دیکھو دوستو، ایک انسان یعنی مرنے مارنے کے لیے ریڈی ہو جا رہا ہے، اس کو پتا بھی نہیں ہے، وہ بیوقوفی میں یہ بول رہا ہے کہ اس نے اللہ کو دیکھا ہے. اللہ کو دیکھا ہے تو بھائی بتاؤ اللہ کیسے دکھتا ہے؟ ارے میں ایمان کی حرارت سے دیکھا ہے نا. جب آپ کو ایمان ہی، ارے بھائی حرارت ہو یا شرارت ہو، وہ ٹھیک ہے، آپ کے اندر حرارت ہے، شرارت ہے، جو بھی ہے، لیکن دکھتا کیسا ہے وہ بتاؤ پلیز، مہربانی ہوگی میرے بھائی، میرے عزیز، میرے پیارے.
اللہ دکھتا کیسا ہے؟ ہم سب یہ 5,600 لوگ دیکھ رہے ہیں, ہم سب جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ دکھتا کیسا ہے. ذرا ڈسکرائب کرو کہ آپ کو کیسے دکھا اللہ. اللہ نور کا ہے. نوران, اللہ تو نور ہے. تو دیکھے کیسے؟ نور وہی دیکھتا ہے جس کی وہ ایمان کی حرارت ہے. آپ نہیں دیکھ سکتے. آپ کو پہلے اسلام لانا پڑے گا, پھر ایمان کی حرارت جب بڑھے گی تب آپ کے دیکھ سکتے, ورنہ نہیں دیکھ سکتا. وہی میں بول رہا ہوں نا, اللہ نور ہے. تو سورج کا بھی تو نور ہی آتا ہے. اللہ نور ہے. اب کیا بتاؤں گا میں؟ نور جب آپ نے دیکھا ہی نہیں نور, تو آپ کو کیا بتاؤں گا کیسے نور ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ, آپ نے دیکھا کہ سب کچھ میں دیکھا اللہ کو. سچ مچ خدا کا یا نہیں؟ اور آپ بیوقوفی کی بات ہی کر رہے ہیں. آپ, میں نے بتایا نا, آپ کی عقل ہی نہیں ہے. اگر آپ تو بیوقوف ہے, آپ بیوقوف ہے. آ جا میرے سامنے, میں دکھاؤں گا آپ کو, لاتوں سے آپ کو دکھاؤں گا. ارے بیوقوف, تجھے دکھاؤں گا, اتنا ماروں گا پیچھے سے نکل جائے گا سب کچھ. یہ بیوقوفی. نبی کے ساتھ ارے حرام خور بچہ, کہاں کے ہو؟ آگے آنا. اگر تم میں ہمت ہے, مرد ہو تو میرے سامنے آ جاؤ, اپنا چہرہ دکھاؤ. تو تم چہرہ کیوں نہیں دکھا رہے؟ میں بھی دکھاؤں گا, آپ دکھاؤ, میں بھی دکھاؤں گا. ہاں میرے پاس آ جا, میں دکھاؤں گا تمہیں. تو اپنا کیمرہ کیوں نہیں آن کرتے ہو؟ چلو کوئی بات نہیں, آپ کیمرہ آن کرو, میں کروں گا. اس میں کیا ہے, یہ کرے گا. اس کو میں کروں؟ کیمرہ آن کرو. کہاں بیٹھے ہو آپ؟ میں تو ادھر ہی انڈیا میں ہوں. انڈیا جہاں مودی کی حکومت ہے, جہاں اتنا بڑا ظالم حکومت ہے, تب بھی میں یہاں کھڑا ہوں. یہ دیکھو میں نے اپنا چہرہ دکھا دیا. وہ آپ کے چہرے کو ہمیں دیکھنا ہی نہیں ہے. ارے آپ کا چہرہ بھی ہم دکھا دو. تھوکتے بھی نہیں آپ کے چہرے کو, ہم تھوکتے بھی نہیں آپ کو, صرف پیشاب کریں گے آپ کے چہرے کو. ارے تو پہلے چہرہ تو دکھاؤ, ابھی اتنی ہمت والی بات کر رہے تھے. چلو چہرے دکھانے سے کیا ہوتا ہے, یہاں ہماری لائٹ نہیں ہے, دیکھو ایسے ہی دیکھو. ارے تو لائٹ چالو کر دو جناب. نہیں, لائٹ نہیں ہے نا, لائٹ دور ہے. بھائی اس کے دانتوں سے نور نکل رہا تھا بھائی. ہاں نور ہی نکلے گا, آپ کو کیا نکلے گا؟ آپ کو دیکھو اصل میں پرابلم یہ ہے نا بھائی, کہ آپ کو بھی اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ میں چہرہ دکھا دوں گا تو میری کبھی بھی بینڈ بج سکتی ہے. تو اللہ پہ آپ کو بھروسہ ہے ہی نہیں, اور کوئی مومن کو نہیں رہتا اس معاملے میں بھروسہ. اس کے لیے آپ یہاں پہ آ کے جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہو نا, آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ چہرہ دکھا کے یہ بات بول سکو, ہے نا اسلام حق صاحب. لیکن آپ نے اسلام کی خوبصورتی بتائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. ہاں ارے ساحل بھائی, اللہ نے محمد کے خاندان کو بچانے کو نہیں آیا اللہ میاں, سمجھے؟ اس کو کیا بچانے کو آئے گا اللہ میاں؟ کدھر سے بھی نہیں آئیں گے بھائی. نبی کو زہر سے نہیں بچا پایا, اما عائشہ کو نہیں بچا پائے بھائی اللہ میاں. نبی کو زہر دے دیا, وہ نہیں بچا پائے بھائی. زہر کھانے کے بعد وہ بکرے کی ران نے بولا بھائی زہر ہے بھائی میرے میں کر کے. پہلے تو کھا تو لیے تھے نا بھائی, پھر کھانے کے بعد معلوم پڑا بھائی اللہ میاں ان کو بچانے نہیں آیا, اللہ میاں کسی کو بچانے نہیں آیا بھائی. نبی کو یہودی والے ٹوچن دے دی. پھر تو یہ حال ہوتا ہے ہمارے. یہ حال ہوتا ہے ہمارے مومن بھائیوں کا, بیچاروں پہ. مجھے اصل میں نا ترس آتا ہے, ترس بھائی. تھرڈ سٹیج پہ ان لوگ, لاسٹ سٹیج پہ بھائی, ان لوگ لاسٹ سٹیج پہ, ان کا کچھ نہیں ہوئے گا. یہ لاسٹ سٹیج پہ بھائی. آپ دیکھیے کہ بیچارے اتنے برین واشڈ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے بندہ کہ تم ملو گے تو تم کو کاٹ دوں گا, ایسا کر دوں گا, ویسا کر دوں گا. لیکن اتنا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے کہ بھائی میں جو ہے اپنا چہرہ دکھا کے یہ بات کروں. یہ پرابلم ہے. خیر, انہوں نے اسلام کی سچائی تو انہوں نے بالکل باقاعدہ بتائی ہے, کہ جو سلمان رشدی صاحب پہ بھی جس نے اٹیک کیا ہے, اس نے اصل میں اسلامک کام ہی کیا ہے. تو یہ تو حقیقت ہے اسلام کی. دیکھتے ہیں کوئی اور مومن بچا ہے کیا, کیونکہ ہمارے پاس ٹھیک ہے اور ٹائم ہے, کافی ٹائم ہے. ایک منٹ رکیے یار. نان مومن آپ لوگ پلیز نہ جڑے یار, آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے. 4 جگہ آپ نے بلاک کر کے رکھی ہے. این ڈی اے صاحب, ونے صاحب, ڈاکٹر اے صاحب, کرشنا مووی صاحب, شیوم گپتا صاحب, آپ سب لوگوں نے مومنوں کو آنے سے روک دیا ہے اسٹریم جوائن کر کے, اسٹوڈیو جوائن کر کے. پلیز آپ لوگ اسٹوڈیو خالی کر دیجیے, آپ سے ریکویسٹ ہے. شیخ مومن صاحب, آپ کا استقبال ہے.
جی آ رہی ہے آواز؟ جی آ رہی ہے سر. کیسے ہیں آپ؟ ہلو. جی جناب کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ. یار یہ کیسے؟ مومن الحمد کا بھائی شکر ہے. لوگ کے ہمارے آپ کیسے؟ مومن بھائی لوگ. میں ٹھیک ہوں لیکن آپ کا انٹرنیٹ صحیح نہیں ہے جناب. تھوڑا نیٹ ورک میں آئیے نا آپ. ہلو. اصل میں سر نیٹ ورک کے مسئلے ہی چل رہے ادھر ہماری طرف. تھوڑا سا اچھا تو وائی برداشت فائی. کی گزارش. اوکے نو پرابلم. جی کوئی نہیں بات نہیں. نہیں اگر سر آپ اتنا نہیں ہے, اتنی فیسلٹی نہیں ہے ہمارے پاس. اچھا چلیے کوئی نہیں. جی میں اللہ آپ سے دعا کا کریے اصل کہ میں یوٹیوب وغیرہ دیکھتا ہوں. جی جی ہوں نہیں اللہ سے یہ جو طریقے بتلائے گئے اسی کا بھی استعمال کرنا ہے نا سر, ہے نا کیا سر؟ بتائیں؟ میں اصل میں آپ کا یوٹیوب وغیرہ سب دیکھتا ہوں. مجھے اوکے یوٹیوب وغیرہ پہ آپ کے اسٹریم کیا رہتی ہے اور نیوز چینل پہ رہتی ہے, وہ ساری چیزیں دیکھتا ہوں میں. اوکے اور تو کیا اس کے اندر کہنا مجھے چاہیں گے؟ کچھ اعتراض بھی ہوتے. اوکے تو اسلام پر یا ہمارا مجھ آپ پر؟ سے بس سوال یہ ہے, میں یعنی ملحد پر, اچھا سمجھے سر؟ ملحد اوکے. جیسا نہیں اسلام ایکس پہ آپ مسلم کا کہہ کیا رہے ہو نا. نہیں نہیں دیکھیے نہیں ایکس مسلم اسلام پہ پہ چھوڑ نہیں ہے, دیجئے آپ. ایکس. جی جی جی. اسلام آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اسلام ہماری نظر میں الحمدللہ 100% کامیاب مذہب ہے. 100%؟ آپ نے قرآن حدیث سب پڑھی ہے؟ جی سر, سیکھنے کی کوشش تو کر رہے ہیں الحمدللہ. تو اس کو مختصر مفید. 100% صحیح کیسا 100% صحیح اتنا یعنی اتنا کانفیڈینس کے جی ساتھ جی آپ کیسے بول سکتے ہو؟ سر اس میں نے بہت ساری چیزوں پہ غور فکر بھی کیا, لیکن ایسی ہاں ٹھیک کوئی ہے بہت ساری خرابی نظر نہیں آئی. آپ نے بہت ساری چیزوں پہ کیا لیکن بہت ساری چیزیں آپ کو ابھی پتا نہیں ہے نا, تو یہ 110% والا کانفیڈینس کیسے آ جاتا ہے آپ لوگوں میں؟ جیسے مثال کے طور جیسے پہ میں نے اگر آپ مجھے ہم لوگوں ایک میں منٹ نہ میں کہو سر, بس میری بات چل رہی ہے. ہاں پورے گزارش آپ مسلمانوں سے. میں ہی ہے نا یہ کانفیڈینس. یہ دیکھو پورے جی مسلمانوں جی میں ہی یہ کانفیڈینس ہوتا ہے بنا پڑھے. ٹھیک ہے آپ نے قرآن پوری جی پڑھی ہے؟ جی جی میں عربی عبارت سے پڑھا ہوں, ابھی اور عربی نہیں. سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں ترجمے کے ساتھ بھی. ارے لیکن ٹرانسلیشن کے ساتھ جی آپ نے جی نہیں پڑھی ہے نا؟ ہاں بولیے نا آپ آگے کچھ. نہیں پڑھی ہے نا آپ نے ٹرانسلیشن کے ساتھ پوری قرآن ابھی ترجمہ تک ترجمہ کہہ رہے ہو نا آپ؟ ہاں ترجمہ وہی کہہ رہے ہو نا؟ ترجمے. ہاں پوری جی جی میں نے ٹرانسلیشن کے ترجمہ ساتھ. بھی کیا ہے. جی جی کیا ہے. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بولا کہ میں نے صرف عربی عبارت پڑھی ہے, پورا ٹرانسلیشن نہیں نہیں سر پڑھا, ابھی آپ بول رہے سنیے نا, ہو میری مکمل بات سنیے نا محترم. ہم نے قرآن عربی کے ساتھ بھی پڑھا, یعنی عربی جو عبارت ہوتی ہے وہ بھی پڑھی, اور ہم سیکھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, جیسا آپ ترجمہ جو کہہ رہے ہیں نا, ٹرانسلیشن. ارے تو جی جی کر جی رہے جی ہیں نا, کر رہے ہیں نا, ابھی جی مکمل نہیں کیا ہے نا آپ نے. جی تو ایسا تو خرابی کیا ہے ایسا, وہ ارے پوچھنا ہے مجھے میں اصل. میں وہ اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے, وہ کوئی پرابلم نہیں, لیکن میں یہ بول رہا ہوں کہ جو چیز تم نے ابھی تک پوری سیکھی نہیں ہے, پورا آپ نے پڑھا جی نہیں ہے, آپ کو حدیثوں کا گیان نہیں ہے پورا, تو آپ کے جی اندر یہ 110% والا کانفیڈینس, اوور کانفیڈینس کہاں سے آیا ہے کہ اسلام میں کوئی پرابلم نہیں ہے یا قرآن میں کوئی ابھی پرابلم نہیں ہے؟ یہ پرابلم ہے. جی سر, ابھی تک جتنا بھی پڑھا ہے ہاں اس میں مجھے کئی ایسی خامی نظر نہیں آئی. ہاں تو یہ بولو کہ جتنا میں نے اسلام کو سمجھا ہے, جتنا مجھے پتا ہے, اس میں کوئی ہوں، خامی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ جو باقی ہے, ہو سکتا ہے کہ اس میں خامی ہو یا نہیں ہو. ایسا نہیں, بولو گے تو سمجھ میں آئے گا آپ کی بات. قرآن کی سب سے پہلی آیت ہی میں نے ایسی پڑھ لی, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ ہاں کتاب ایسی, اس تو میں ذرہ برابر بھی آپ کو شک نہیں, اس ہاں کتاب تو میں اگر ذرہ کوئی برابر بھی شک نہیں. بھائی, لیکن کوئی ایسا صرف میں کلیم کر دوں میں سپر مین ہوں, ٹھیک ہے, جی جی میں صرف جی کلیم کر دوں پہلی آ کے میں سپر مین ہوں, تو آپ مان لو گے کہ میں سپر مین ہوں اس وجہ سے کیونکہ میں نے اپنے آپ کو سپر مین گھوشت کر دیا ہے؟ نہیں نہیں سر, کیونکہ اس کے اندر نہیں نا. غلطی ہے, سپر مین میں غلطی ہے نا سر, کیا غلطی ہے؟ موت کا سپر مین اندیشہ میں ہے کیا نا سر غلطی اس ہے؟ کو, موت کا ہاں اندیشہ تو ہے اس کو. وہی بات میں کہ ایک کتاب جی جی, میں بھی غلطیوں کا اندیشہ ہے, اس میں پرابلم ہونے کا اندیشہ ہے. بس کوئی پن یہ کتاب والا یہ کتاب. لکھ دے, سنو میری بات سنو, کوئی جی جی کتاب بولیے والا محترم. صرف, ہاں کوئی کتاب والا پہلے پنے میں صرف یہ لکھ دے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے,
اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, صرف یہ اسٹیٹمنٹ لکھ دینے سے وہ کتاب صحیح تھوڑی نہ ہو جائے گی. تو سر وہ چیلنج بھی کر رہی ہے نا آگے, اگر آپ کو ہاں تو شک ہے. میری بات سنو, جی جی چیلنج بھی جی کر بولیے نا. رہی ہے, چیلنج بھی کر رہی ہے, تو اس چیلنج پہ وہ اتر رہی ہے نہیں اتر رہی ہے, اس کے لیے آپ کو پہلے اس کا علم ہونا ضروری ہے نا. پورا پڑھے رہو گے تبھی تو اس کو پہلے مانو گے. میرا سب سے بڑا پرابلم آپ لوگوں سے یہ ہے کہ آپ نے جی سر. قرآن کو پورا پڑھا نہیں, پورا سمجھا نہیں, حدیثوں کو جی پورا پڑھا نہیں, رسول جی اللہ کی زندگی کو پڑھا نہیں, لیکن اس کے جی بعد آپ لوگوں کے اندر اتنا اوور کانفیڈنس ہے کہ 110% قرآن جو ہے صحیح ہے. یہ پرابلم ہے. جی جی پہلے اس کو پورا پڑھ کے اس کے بعد جب یہ رائے قائم کرو گے نا کہ یہ سب سے اچھی کتاب ہے, تو سمجھ میں آتا ہے. آپ نے نہیں تو پڑھا وہ کچھ نہیں ہے, شروع معلوم کچھ جی نہیں ہے, اور پہلے سے اوور کانفیڈنس کہ یہ ایک دم صحیح کتاب ہے. یہ یہاں جی پہ آپ لوگوں کا یہ جو اندھ وشواس ہے نا وہ نظر آتا ہے کہ پڑھا وڑا کچھ نہیں اور مان لیا کہ صحیح ہے. سمجھے آپ؟ لیکن نہیں سر, سنیے نا آگے. جیسا ہوں قرآن خود چیلنج دے رہا ہے کہ بھئی میرے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے, تو ہوں کیوں نہ ہم کو ایسا نئی صورت نیا قرآن پیش کرے, وہ چیلنج کو پورا ایکسپٹ کرنے کی فکر کرے. ارے لیکن تم نے وہ پڑھائی کدھر ہے کہ یہ جو بول رہا ہے ویسی وہ آگے ہے بھی کیا نہیں ہے کہ اس میں شک نہ ہے ہو؟ نا سر, ہے نا سر. کیا ہے؟ تو تم نے جب پڑھا ہی نہیں ہے تو کیسے تم کو معلوم؟ جیسے میں پڑھ رہا ہوں نا, آپ سنیں نا. فَأْتُوا ہاں بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ہاں وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ ہوں جملہ مصداق ہو رہا ہے کہ چیلنج کر رہا ہے قرآن تمام انسانیت کو. اور جی بولیے سر, ٹینشن مت لیجیے, بولیے, میرے کو مسئلہ حل کیجیے میرا. ٹینشن والی بولیے, میں بات سن رہا کر ہوں. رہے ہو نا, تو میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک بندہ اپنی کتاب میں پہلے یہ بول دے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیا اس بنیاد پہ وہ جی, کتاب صحیح ہو جائے گی کیا؟ جب قرآن کہہ رہا ہے تو صحیح ہے سر. اگر یہ غلطی اندھ ہے تو آپ وشواس ہے, نکال کے بتاؤ. نہیں, یہ اندھ غلطی ہے تو وشواس آپ ہے. نکال کے بتائیے. یہ غلطی ہے سنو تو آپ میری بات نکال سنو, کے بتائیے. ایک منٹ. جی سر. جی میں بولیے نا. یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ پرابلم ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے تو صحیح ہے, حالانکہ میں نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے, لیکن قرآن کہہ رہا ہے تو صحیح ہے. اس کو اندھ وشواس قرآن آپ نے کہتے ہیں. پڑھا جب یہ ارے آپ کی بات کر رہا ہوں میں, کہ آپ جب ہے؟ یہ اچھا, میری. کہتے ہو نا, ہاں یہ کہتے جی ہو نا کہ قرآن میں نے پڑھا نہیں ہے, لیکن چونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں صحیح ہوں تو وہ صحیح ہے. پرابلم یہاں پہ ہے. جی آپ پہلے یہ جو جی پٹی ہے نا اس کو اتارو, اور اس کے بعد اس کو پڑھو, اس کے بعد دیکھو کہ کیا واقعی میں میں قرآن جو ہے وہ سر ایک میں اللہ کی پڑھنے کی طرف. پوری کوشش. جی جی ارے اس کے پہلے پڑھ لو, اس کے بعد رائے قائم کرو تو سمجھ میں آتا ہے. سر, پہلے سے ہی جو آپ لوگ میرا رائے قائم کر قرآن لیتے ہو, یہ پرابلم ہے. میرا قرآن عبارت سے بھی ہو گیا, اور ترجمہ بھی میں سیکھ رہا ہوں, مکمل ہونے کے قریب ہے. اب رہی تفسیر کے بعد, وہ چیز آپ ہوں بول سکتے ہیں. مجھے ترجمے میں ابھی تک مجھے کچھ سے گڑبڑ نہیں نظر آ رہی ہے, اور قرآن کی عبارت میں بھی. اور جیسا قرآن چیلنج بھی کر رہا ہے کہ اگر میں اچھا, اللہ کا مجھے کلام مجھے نہیں ہوں. مجھے مجھے بتاؤ, اسلام میں انسانیت جی ہے؟ جی اسلام ہے میں نا بھائی سر. چارہ ہے؟ سبھی لوگوں کے لیے بھائی چارہ ہے؟ یعنی کس لحاظ سے آپ کہہ رہے ہو بات؟ ارے انسانیت کے لحاظ سے, کوئی تمہارا بھائی ہندو ہے, کوئی دوسرا ہے, ان سب کے جی, لیے بھائی چارہ ہے اسلام میں؟ محرم جیسے یا غیر مسلمانوں محرم؟ کے لیے بھائی چارہ. ہاں, جی, محرم یا غیر محرم؟ ارے غیر محرم محرم کہاں سے آ گئی بھائی؟ بھائی چارے کے لیے, انسانیت کے لیے, اس میں تو فیمیل میل سب انکلوڈ ہو جائیں گے. میں بول رہا ہوں کہ ہاں جی, کیا انسانیت اسلام کا جو میں. درس دیتا ہے. اچھا, انسانیت درس کا دیتا درس ہے. دیتا ہے. اوکے. جی اچھا مجھے یہ بتاؤ, ایک منٹ رکیے, یہ میں آپ کے سامنے. جی بولیے نا. اور جی حدیثوں کو بھی مانتے ہو نا؟ یار تو جی, ہم یار لائن ٹو حضرت لائن کوئی چلیں گے. بات ہی ہے. ہاں یہ سر دیکھیے, ہاں جی بولیے. یہ دیکھیے, تھوڑا سنن زوم, ابن میرا ماجہ کی موبائل حدیث چھوٹا ہے, زوم کیجیے تھوڑا. میں پڑھ لیتا ہوں نا آپ کے لیے. یہ دیکھیے, سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3929 تھوڑا ہے. زوم اس کیے. میں رسول, ارے یہ PDF فائل ہے بھائی, یہ اور زوم نہیں ہوگی. ایک منٹ رکو. جی ٹھیک سنائیے ہے, سر. دکھ رہا ہے ابھی؟ ہاں یہ دیکھیے, سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر نہیں بولیے نا, 3929 میں ہے. سن رہا ہوں. ہاں یہاں پہ دیکھیے, اوس کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, اور آپ حکایت و واقعات سنا کر ہمیں نصیحت فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص حاضر ہوا, اور اس نے آپ کے کان میں کچھ باتیں کہی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے جا کر قتل کر دو. جب وہ جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر واپس بلایا,
اور پوچھا کیا تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جاؤ اسے چھوڑ دو، کیونکہ مجھے لوگوں سے لڑائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے۔ جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب ان کا خون اور مال مجھ پر حرام ہے۔ مجھے یہ بتاؤ میرے بھائی جی کہ کیا ایک مسئلہ ہے، رسول، کیا مسئلہ ہے؟ ہاں میں بتا رہا ہوں نا، ایک ہاں رسول، جی ایک نبی بولیے نا۔ اپنا دین ہاں لوگوں کو قبولوانے کے جی لیے اس طریقے سے لڑائی کرتا ہے کیا؟ اس کا مقصد لڑائی ہاں کرنے کا رہتا ہے؟ اچھا ہاں اچھا، بتاؤ۔ آپ تو ایک اچھے انسان لگ رہے ہیں، آپ میں بتاؤ دوسری یہ حدیث پیش انسانیت کروں والی سر؟ بات ہے؟ نہیں، پہلے اس پہ جواب دو، اس کے بعد دوسرا پیش کرنا۔ پہلے اس پہ جواب دو سہیل بھائی کہ کیا۔ میں ہاں جواب دینے کی پوری کوشش کرتا ہوں سر، سنیے نا، ہوں بولو۔ میں ہاں ایک بولو، دوسری حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، پہلے اس کا جواب دو، اس کے جیسے بعد پیش فتح کرنا، مکہ پہلے اس کا ہوا۔ جواب دو۔ ارے میرے بھائی سنو، میں میری بات سنو، میرے وہ نہیں سہیل بھائی، سنو میں سنو اسی کا جواب، نہیں جی بولیے نا۔ نہیں، پہلے جی اس بات جی کا جی جواب دو کہ بولو نا، ایک سن رہا ہوں میں، رسول، بولو۔ ہاں میں بول رہا ہوں نا میرے بھائی کہ ایک رسول جو ہے، ایک نبی جو ہے، وہ اپنا ریلیجن، اپنا مذہب پھیلانے کے لیے لڑائی کرتا ہے، کہتا ہے کہ لا الہ، میں جنگ کروں گا، لڑائی کروں گا جب تک لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے۔ کیوں کہا رسول اللہ نے ایسا؟ پہلے سر اس یہ کا کچھ جواب اور دے دو۔ واقعہ ہوں گا، آپ صرف ترجمہ کہہ رہے ہو، اس کا ترجمہ کہہ رہے ہو سر آپ ترجمہ بس، کیا؟ میں اب اس کا جواب ترجمہ دینا تو چاہ جو، رہا ہوں، آپ سن نہیں رہے۔ ارے بھائی جو حدیث میں ہے وہی کہہ رہا ہوں، کچھ اور واقعہ نہیں ہے ساحل اس بھائی، کے علاوہ۔ اور ایک سنو، رکو، اس پہ اور ایک مضبوطی دیتا ہوں تم کو۔ ساحل بھائی میں بول رہا ہوں نا، میں آپ کو فتح ایک مکہ کا منٹ واقعہ رکو سنا رہا ہوں یار، ساحل بھائی۔ ارے نہیں چاہیے میرے کو فتح مکہ کا او واقعہ نہیں بھائی، چاہیے مجھے، یہ سنو میری بات سنو، مجھے کیوں فتح یہ مکہ حدیث کا کیوں انکار واقعہ، ہے آپ کو؟ یہ حدیث کا کیوں انکار ہے پھر؟ میں میری بات تو سنو، میں یہ کہہ رہا یہ ہوں حدیث کیوں کہ نہیں سن رہے آپ؟ ارے میرے بھائی میں جی سنوں گا، پہلے اس بات کا تو جواب دے دو کہ ایک رسول یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے لڑائی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے جب تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے، اس کے بعد اس کا جان و مال جو ہے میرے سے جو ہے حفاظت رہے گی اس کی۔ اور یہاں پہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس آپ نے میں اس کی تفسیر نہیں پڑھی نا سر؟ ارے حدیث ہے بھائی، کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، کوئی تفسیر اگر اس کی تم کو لگتا ہے کہ الگ ہے تو بتاؤ آپ نے کہ اس کے رسول اللہ، تفسیر پڑھے، میں آپ کو فتح مکہ سنانا چاہ رہا ہوں، وہ نہیں سن رہے آپ۔ بھائی میرے بھائی فتح مکہ کی بات فتح ہی مکہ جو بغیر ہے نا، لڑائی کا ہو گیا نا سر؟ نہیں، فتح مکہ بغیر لڑائی کے نہیں ہوئی، لڑائی کی رسول اللہ جو ہے وہ جا کے جی بولیے نا پھر اس کا واقعہ بولیے نا فتح مکہ کا سر، میری بھائی آپ کو لوگ تم سننا چاہ رہے، میں بھی سننا چاہتا ہوں۔ ارے تھوڑا صبر کرو میرے بھائی، فتح مکہ کا واقعہ اگر تم پیش کر رہے جی ہو تو بولیے نا۔ تمہاری، ہاں حد ہے یار، آپ لوگ کم سے کم انٹرنیٹ تو صحیح کر لو میرے بھائی، میری بات سنو ابھی۔ فتح دعا مکہ کیجیے، میں، فتح مکہ کا اگر آپ دلیل دے رہے ہو تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورا واقعہ بتائے، ٹھیک ہے؟ مجھے فتح مکہ سے کوئی ابھی لینا دینا نہیں ہے، مجھے یہ لینا دینا ہے کہ ایک رسول کیسے یہ سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے کہ میرا مقصد جو ہے زندگی کا، یا مجھے حکم کیا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ جب تک نہیں کہے گا تب تک میں لڑائی کروں گا، ایک تو یہ۔ اور دوسرا صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1930 ہے، پوری لمبی حدیث ہے، اس میں صحابہ جب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے جو نبی ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، تو رسول اللہ دیکھو کیا فرماتے ہیں، رسول اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام دے کے بھیجا ہے کہ صلہ رحمی کرنا اور بتوں کو توڑنا، اور یہ جی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ مجھے بتاؤ کہ ایک رسول، ایک نبی کیسے یہ کہہ سکتا ہے، یہ کہاں سے انسانیت ہے، یہ کہاں سے بھائی چارہ ہے کہ رسول کا مقصد آئیڈلز کو توڑنا، مورتیوں کو توڑنا اور لڑائی کرنا؟ پہلے اس کا جواب دے دو کہ ایسے کو ہم رسول کیوں مانے جو لڑائی جھگڑے سے اپنا دین دھرم پھیلاتا ہے۔ نہیں سر، یہ غلط بات ہے، لڑائی سے ہوا ہی نہیں، دین پھیلا ہی نہیں نا، تلوار کے زور پہ ارے تھوڑی پھیلا اسلام۔ میرے بھائی یہ دیکھو، یہ آپ کے سامنے میں نے آپ ایک حدیث ہی پیش حدیث کی کیوں ہے، بیان کر رہے ہو سر؟ کیونکہ یہ حدیث میں میں دوسری ان حدیث کا پیش جو، کرنا چاہ رہا ہوں، وہ کیوں نہیں لے رہے آپ؟ سنو میری بات، میں اس لیے جی پیش کر رہا جی ہوں جی کیونکہ میں تم کو رسول اللہ کی مینٹالٹی بتا رہا ہوں کہ ان کے اندر مینٹالٹی لڑائی کرنے والی تھی اور اپنے سوا نہیں، دوسروں کو غلط بات۔ برداشت نہیں۔ ارے یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کیا میرے بھائی، تمہارے غلط بولنے سے تھوڑی نہ ہوگا۔ آپ اس کیوں؟ کی میرے کو ایک تفسیر بات کیوں نہیں پڑھ بتاؤ، رہے؟ مجھے بتاؤ نا میڈم، ارے یہ معرف الحدیث کیوں نہیں پڑھے آپ نے ابھی تک؟ معرف الحدیث یہ کون سی ہے؟
ये इसकी जी हदीस इसका नहीं पढ़े इंटरप्रिटेशन है। नहीं, एक मिनट, ये हदीस का मेरे को जी जो है जी ना, आप कह रहे हो ना तफसीर नहीं पढ़ी है, तफसीर नहीं पढ़ी है बोल रहे हो जी ना, जी आप मुझे इसकी तफसीर बता दो। जी इस हदीस की तफसीर बता दो कि रसूलुल्लाह ने बुतों को तोड़ने वाला जो काम है वो क्यों बताया कि नबियों की सुन्नत जो होती है, नबियों को का जो एक एम जो होता है वो बुतों को तोड़ना होता है, ये बताओ। बुतों को तोड़ना। हाँ, यानी आप अगर रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करोगे तो आप भी जाके मंदिरों में से मूर्तियों को तोड़ोगे हाँ कि नहीं तोड़ोगे? नहीं सर, नहीं तोड़ोगे, आप रसूलुल्लाह की तो फतेह सुन्नत मक्का है। की बात क्यों नहीं कर रहे? मगर ये मेरा नहीं, फतेह मक्का की नहीं बात नहीं, इसके आप लिए गलत नहीं कर बात रहा कर रहे हूँ। हैं सर। सुनो, जब अरे मेरा मेरे नबी, भाई, मेरे भाई सुनो तो सही आप। हाँ बोलो आप सुनते नहीं यार सर, मेरा भी सुना करो थोड़ा सा। बोलो बोलो बोलो। जी, आप ये बताइए मुझे, फतेह मक्का के दिन इतने सारे मुशरिकीन मौजूद थे, ठीक है सर, हम्म थे हम्म मौजूद, आपने किसी नहीं, को कत्ल बताते किया जाओ, वहां आगे पर? बताते जाओ मेरे भाई। ये फतेह देखो मक्का के दिन रसूलुल्लाह मेरा, का, हम सुनो जी सुनो जी सुनो जी सुनो बोलिए। सुनो सुनो, ये देखो रसूलुल्लाह ने मुशरिकों के बारे में ये कहा था, जब मरने का दौर उनका नजदीक आ गया, रसूलुल्लाह ने कहा कि सरजमीन अरब से सारे काफिरों को, मुशरिकों को निकाल देना, कोई नहीं होना चाहिए। ये जी देखो, ये तुम्हारे रसूल है। एक मिनट, मैं वो हदीस देख रहा हूं जहां पे रसूलुल्लाह ने कहा था कि सरजमीन मक्का से, यानी सरजमीन अरब से सारे मुशरिकों को, काफिरों को निकाल देना। एक मिनट रुको, जी। अच्छा वाली हदीस इसमें है क्या नहीं, ये देख लेता हूँ। साहिल एक भाई मिनट। एक मिनट जरा, मेरा, सॉरी टू इंटरप्ट, साहिल भाई एक बात मेरा सुन नेट लो कट जरा। रहा है, माफी चाहूंगा आपसे। आदम सर, ये सर समझा। मेरा नेट कट रहा है, आप ये ना समझे कि मैं छोड़कर जा रहा हूँ। माफी भी चाहूंगा आप इस ताल्लुक से, मेरा कुछ हाँ परसेंट बाकी है बस नेट। आप माफी चाहूंगा मैं इस बारे में, आप ये ना हाँ, तो समझे कि आप एक मैं कार, भाग जा रहा हूँ स्ट्रीम छोड़कर। अरे नहीं ठीक है ना भाई, सर? आप भाग नहीं, सुनो मेरी बात, आप भाग नहीं जा रहे हो, लेकिन आप इस जी बात जी, पे गौर करिएगा, हाँ मेरा आपका कुछ नेट नेट खत्म। बाकी है बस। हाँ, जी जी आप इस बात पे गौर करिएगा कि ये कैसा रसूल है जिसके अंदर इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। ये दूसरों को बर्दाश्त ही नहीं करना चाहता है। ये कहता है कि मुझे लड़ाई के लिए भेजा गया है, जब तक कि ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह दे। ये कहता है कि मेरा मकसद जो है वो बुतों को तोड़ना है। ये कहता है कि सरजमीन अरब दूसरी से जगह सारे पर। मुशरिकों को, काफिरों को निकाल दो। और वही हुआ कि मक्का में एक भी मुशरिक जो है बाकी नहीं था, सबको निकाल दिया गया, सबको भगा दिया गया। मुशरिकीन को मारा नहीं गया ना, वहां से निकाल, क्योंकि जब मुल्क तो ये फतह अच्छी होता है बात है। सर, ठीक है, अच्छा, मुल्क जैसे फतह अपना होता ये है तो राष्ट्र तुम, की, अपना राष्ट्र है, अपने यहाँ मेरे तो भाई मिलजुल के सुनो, रहते हैं। जैसे कोई और मुल्क वहाँ एग्जैक्टली फतह भगा दे होता है तो? सर, वहां से। तो जी मैडम, मैडम थोड़ा सा माफी चाहूंगा आपसे, थोड़ा सा मैडम मैडम नहीं यार। बोलने दीजिए मुझे, फिर आप, मैं आपकी सुनूंगा। मुझे आपकी आवाज ही नहीं समझ में आ रही सर, मैडम क्या है? मेरा असल में नेट का मसला आ रहा है, मैं माफी चाहूंगा इससे आप तमाम से। हेलो, बोलो 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 हेलो, बोलो बोलो। हेलो। ये तीन चीज पे मुझे जवाब चाहिए साहिल भाई कि आ रही है रसूलुल्लाह। आवाज? अरे भाई, तुम अगले बार आ जाओ मेरे भाई, मेहरबानी होगी, अगले बार आ जाओ। जी मैडम सर, कुछ वो बता अपना रही है। बस मेरा इश्काल सिर्फ इतना है कि कुरान जैसी कोई किताब हम लेकर आ जाए बस। अरे भाई, इतनी हेलो, इतनी घटिया किताब जो है कोई लाना नहीं चाहेगा। इसमें इतनी बचकानी इससे चीजें बेहतर ला हैं, कर बताओ। इतनी, अरे इतनी एम्बिगुअस, इतनी घटिया किताब के ऊपर कौन काम करेगा कि इसके जैसी लेके आओ। इससे अच्छी अच्छी इससे बेहतर लाओ, यानी करोड़, अरे भाई जिसमें कई कोई सारी गलती ना हो। किताबें हैं दुनिया में। अरे जी दुनिया में जी, कई सारी किताबें हैं, इसमें तो गलतियां ही गलतियां हैं, बेवकूफियां ही बेवकूफियां हैं, एक भी गलती नहीं मिली है सर, एम्बिग्विटी ही एक भी गलती एम्बिग्विटी नहीं, है। देखो यही प्रॉब्लम है कि एक भी आपने गलती नहीं थोड़ी मिली। देर पहले का, नहीं, अभी यार एक मिनट, इनको पहले थोड़ा मेरे को निकालना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि मैंने पूरी किताब नहीं पढ़ी है, और उसके बाद मैंने आपको ये भी कहा था कि ये ओवर कॉन्फिडेंस आप लोगों का जो है ना, ये गलत है। अभी ये कह रहे कि बिल्कुल गलती नहीं, जब तुमने पढ़ी ही नहीं किताब, तुमको पता ही नहीं है उसमें क्या है, और उसके बाद भी आप कहते हो कि इसमें गलती नहीं। ये अंधविश्वास आप लोगों के अंदर है। अभी आपका नेट का प्रॉब्लम है, नेक्स्ट टाइम आप आइएगा तो मुझे ये तीन चीज का जवाब दीजिएगा
کہ کیوں رسول اللہ کا مقصد جو ہے لڑائی کرنے کا تھا, کیوں رسول اللہ کا مقصد بتوں کو توڑنے کا تھا. یعنی کسی کو اگر لڑائی کر کے آپ اسلام قبول کروانا چاہتے ہو تو ایسے ریلیجین پہ یعنی ابھی کیا کہوں میں منہ سے الفاظ نہیں نکالنا چاہتا, ایسے ریلیجن کو کیوں مانے ہم, جو لوگوں پہ زبردستی اپنا جو ہے وہ روپ ڈالنا چاہتا ہے کہ بھائی نہیں مانو تو تم کو کاٹ دیا جائے گا, یا تمہارا جو جان و مال ہے وہ ہم سے حفاظت نہیں ہے اس کی. اور کوئی اگر مورتی پوجا کر رہا ہے تو رسول اللہ کی سنت پہ عمل کر کے تم جا کے بم پھوڑنے چلے جاؤ گے ادھر مورتی کو توڑنے کے لیے, تو یہ کوئی رسول والے کام ہے؟ آپ لوگ غور کریے اس پہ. اور تیسری چیز, رسول اللہ جاتے جاتے بھی یہ فرماتے گئے, امام صاحب وہ حدیث ہے تو سامنے پیش کر دو ذرا, میں یہ پی ڈی ایف میں لیا تھا لیکن میرے کو اس میں دکھائی نہیں دے رہا ہے کدھر, حدیث کہ بتائیں. سرزمین عرب سے سارے مشرکوں کو نکال دینا. ایک سیکنڈ بس پورے بتا دیتا ہوں کہاں کا یہ حدیث آئی ہے. ایک سیکنڈ سہیل بھائی. میرا اسکرین ایک سیکنڈ, میرا اسکرین شیئر اپروو کر دیں. ایک منٹ, آ گیا. ہاں یہ دیکھیں صحیح مسلم کی حدیث ہے. ٹھیک It has عمر been بن narrated الخطاب by جو ہے, Umar bin al-Khattab that he heard the messenger of Allah say, I will expel the Jews and Christians from the Arabian Peninsula and will not leave any but Muslim. یہ دیکھیے, کسی کو بھی نہیں, نہ جیوز نہ کرسچن نہ وہ مشرک, کوئی نہیں, صرف مسلمانوں کو رکھنا ہے ادھر, باقی سب ایک کو جگہ نکال دو, بھگا دو. ملٹیپل جگہ ہے, بخاری ہاں میں بھی آتا ہے 3167 پہ کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ, آپ نے کہا کہ چلو یہودیوں کی بستی بیت المدرس میں, جب ہم وہاں پہنچے تو اللہ کے نبی نے کہا یہودیوں سے اسلام قبول کر لو تو تم محفوظ ہو, ورنہ جان لو زمین تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور میں تم لوگوں کو یہاں سے نکال دوں گا. تو جو بھی کوئی ملکیت رکھتا ہے, کوئی پراپرٹی رکھتا ہے, وہ اسے بیچنے کی اسے اجازت ہے, ورنہ جان لو زمین تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے. صحیح مسلم میں 4594 sunna.com پہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے 1767 کہ حضرت عمر ابن الخطاب نے کہا کہ اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا, یہودیوں کو اور عیسائیوں کو حجاز کی سرزمین سے, عرب کی سرزمین سے بھگا دو اور یہاں کسی کو مت چھوڑو سوائے مسلمانوں کے. یہی بات بخاری میں 3053 کے نبی مرتے وقت کہہ رہے ہیں آخری وقت پہ بھی کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو بھگا دو یہاں سے. حضرت عمر نے موت امام مالک میں یہی کرا کہ نجران کے, خیبر کے, فدق کے یہودیوں کو بھگا دیا, ان لوگوں کو یہاں سے باہر نکال کے. اسی طرح صحیح مسلم میں 3967 کئی جگہ یہ حدیث آئی ہے کہ تائمہ انگاریہ نام کی جگہ پہ جو 2 گاؤں تھے یمن کے در, وہاں بھگا دیا گیا پورے یہاں کے یہودیوں کو, عرب کے. ہاں مطلب ان کے مطابق جو ہے وہ یہودیوں میں, مشرکوں میں اور وہ عیسائیوں میں کوئی بھی ڈھنگ کا بندہ نہ تھا, نہ فیمیل ان کے وہاں پہ جو اچھی تھی, کوئی اچھا نہیں تھا. انہوں نے اٹھا کے سب کو نکال دیا. پھر یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں پیس ہے, بھائی چارہ ہے. پیس کہاں دکھاتا سے ہوں ہے؟ سہیل بھائی. آپ کے رسول اللہ نے کہاں پیس دکھایا دوسروں کے لیے؟ یہ حدیث دیکھیں, یہ صحیح مسلم کی ہے, حدیث 156. اسلام 360 جیسے ایپ میں یہ 395 پہ ہی مل جائے گی, sunna.com پہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے 156 ہے. کہ جابر بن عبداللہ جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا, میری امت کا ایک گروہ من امتی یقاتلون, کہ وہ ہمیشہ قتال کرتا رہے گا, ٹھیک ہے, علی الحق کا, یعنی حق کے لیے ہمیشہ وہ قتال پر قائم رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم یوم القیامت جو ہے, اللہ یوم القیامت, یہاں تک کہ اللہ کا حکم قیامت آ جائے گی. تو جہاد بھی نہیں, قتال, یقاتلون قتال جو ہے, یعنی اگر جہاد کے معنی بدل دیتے کہ قتال کرتا رہے گا جو حق پر ہوگا. صحیح مسلم کی حدیث کہہ رہی ہے جو میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا, ہمیشہ قتال کرتا رہے گا, یعنی لوگوں کو قتل کرتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم قیامت آ جائے گی. تو پھر بھائی ہم ایسے مذہب کو, ایک پیسفل مذہب, ایک پیسفل ریلیجن کیوں مانے جو اس طریقے کی ٹیچنگز دیتا ہے؟ میانک شریواستو کہہ رہے بیسٹ آف